جس میں ایک خاتون پولیس اہلکار نے ایک دوسری خاتون اہلکار پر جنسی زیادتی کا الزام لگا دیا۔ پھر عرصے بعد اس نے اسے ڈھونڈا اور اپنے گھر بلایا اور گھر بلا کے اس کو کوئی نشاور چیز پلائی، پھر اس کی تصاویر بنائی، پھر اسے مجبور کیا کہ میرے ساتھ تم ریلیشن بناؤ۔ سادہ زبان میں لیسبین تھی۔ ایسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک FIR انوکھا کیس ہے، پولیس کی تاریخ کا انوکھا کیس ہے۔ دونوں ینگ ہیں، دونوں کا ریلیشن تھا، ویڈیوز کٹھی بناتی رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتی میری ویڈیوز بے ہوشی میں بناتی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، رضامندی سے بنواتی رہی ہیں۔ یہ لوگوں میں ایک کریز ہے پورن ویڈیوز دیکھنے کا۔ آپ نے میری والا کیس دیکھا، بالکل ایسے ہی ہو۔ وہ پورن ویڈیو سے انسپائر ہوا ہوا سارا کا سارا ایفرٹ تھا۔ کئی کیسز ایسے جو باہر نہیں آتے۔ آپ میں نام نہیں لیتا کالجز کا، لیکن بڑے بڑے کالجز میں، گرلز کالجز میں یہ بڑی عام بات ہے۔ یہ پولیس کی ملی بھگت ہوتی ہے بوس۔ یہ پولیس کو انوالو کرتے ہیں اور تیری ویڈیو لیک ہو گئی ہے، تھانے دار کو لے گی، وہ کہہ رہا ہے میں تیرے گھر والوں بلا رہے ہیں، کتنے پیسے گنے؟ وہ میرے کو دیکھیں اٹھی گئی بیچنی میں، اوکے لاکھ روپیہ 50,000 روپیہ مکمکا موقع پہ ٹک ٹاکر پریزاد اڑ گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب۔ ناظرین، ایک خبر پہ ڈسکس کرنے کا ہم نے فیصلہ لیا۔ یہ خبر ایک ایسی خبر ہے جو معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے یہ خبر، اور ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ بھی معاشرے کا ایک تاریخ پہلو ہے، چونکہ ہمارا کام بطور صحافی خبر کو ڈسکس کرنا ہے، خبر ناظرین تک پہنچانا ہے، لیکن خبر کیا انسائڈر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس خبر کو ڈسکس ضرور کریں گے۔ یہ خبر ہے لاہور کی، جس میں ایک خاتون پولیس اہلکار نے ایک دوسری خاتون اہلکار پر جنسی زیادتی کا الزام لگا دیا۔ یہ الزام ایک ایسا بظاہر تو ایک شرمناک الزام تھا، لیکن اس کے محرکات بڑے گھناؤنے سے لگ رہے ہیں اور بڑی اس میں پیچیدگی سی لگ رہی ہے کہ کیوں کر ایک پولیس اہلکار، ایک خاتون پولیس اہلکار جس کا کام دوسروں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اس کو خود تحفظ کی ضرورت پڑ گئی، اور تحفظ کی ضرورت بھی کس سے پڑی؟ ایک دوسری خاتون سے۔ دوسری خاتون جو کہ فریق دوم ہیں، ان کا نام ہے پریزاد کے نام سے وہ ٹک ٹاک پہ مشہور ہیں، سمینہ ان کا نام ہے، اور بڑی وائرل ہوتی ہیں، بڑے ان کے جو مووز ہیں وہ ٹک ٹاک پہ اور جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہیں۔ لیکن ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے ان کو گھر میں، پولیس اہلکار کو گھر میں قید رکھا، اور قید کرنے کے بعد جنسی تشدد کا نشانہ بنایا، یعنی کہ خاتون نے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا جنسی۔ اس کے بعد یہ ڈیبیٹ چلی کہ کیا یہ ممکن ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر ہم ایک خاتون پہ الزام لگاتے ہیں جنسی زیادتی کا، یا مرد پہ لگاتے ہیں، تو ایک خاتون جو اپنے تحفظ کے لیے تھانے پہنچتی ہے، پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے، اور یہ التجا کرتی ہے کہ مجھے دوسری خاتون نے تشدد کا نشانہ بنایا، تو یہ ممکن ہے۔ اس حساس موضوع پہ بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسائڈر کیا ہے۔ جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ فائن، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ خبر بڑی عجیب تھی، میں نے سوچا کہ اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے، اور آپ نے بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے، اپنے سورس سے کچھ خبریں پوچھ لی، میں نے بھی پوچھ لی۔ یہ کیس ایک بڑا پیچیدہ سا کیس ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مرد خاتون اگر مرد پہ جنسی ہراسگی کا الزام لگاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک خاتون دوسری خاتون پہ بھی جنسی ہراسگی کا الزام لگا سکتی ہے۔ تو باہر کی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ ملک کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے جس میں ایک خاتون پولیس اہلکار نے یہ التجا کی کہ مینوں دوجی کڑی نے جنسی طور پہ ہراساں کیتا ہے۔ واٹ از دس جعفری صاحب؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لاہور کا نہیں، گجرانوالہ جی، قلعہ دیدار سنگھ، وہاں ایک بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہ ہنا مظہر نامی ایک پولیس کانسٹیبل ہے، وہ FIR میں بتاتی ہے کہ وہ یہاں کی رہنے والی ہے، اور اس کی ایک لڑکی سے دوستی تھی، پریزاد سمینہ اور پریزاد جی۔ تو وہ دوستی تھی، مین وائل وہ پڑھتی رہی، وہ اپنی ٹریننگ پہ چلی گئی پولیس کی، دونوں علیحدہ علیحدہ رہنا شروع ہو گئیں۔ پھر عرصے بعد اس نے اسے ڈھونڈا اور اپنے گھر بلایا، اور گھر بلا کے اس کو کوئی نشاور چیز پلائی، پھر اس کی تصاویر بنائی، پھر اسے مجبور کیا کہ میرے ساتھ تم ریلیشن بناؤ، پھر ریلیشن بنایا۔ یہ ایک دفعہ نہیں، یہ بڑا کنٹینیوس پروسیس چلتا رہا۔ تو سمپل از دیٹ کہ دونوں پرانی فرینڈس تھیں، دونوں گرل فرینڈس تھیں، سادہ زبان میں لیسبین تھیں، اور ہم جنس پرست کہہ لیں کہ کبھی اس میں عادت میں ملوث تھیں۔ دیکھیں اب تک نا آپ نے
بچوں سے زیادتی یا لڑکوں کی لڑکوں سے زیادتی، یہ خبریں اس طرح کی خبریں جعفری صاحب اسی لیے میں نے یہ ڈسکس کرنا چاہا کہ اس طرح کی خبریں تو ہم سنتے ہیں لیکن ایسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یہ ایک انوکھا کیس ہے، پولیس کی تاریخ کا انوکھا کیس ہے. FIR انوکھا کیس ہے اور اس میں کچھ قانونی نکات بھی ہیں کیونکہ جو سیکشنز انہوں نے لگائی ہیں زیادتی کے لگا دی، ریپ کے لگا دی. سر ایک تو لگا دی ریپ کی. تو اب ریپ کے لیے کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جو پوری ہونا ضروری ہیں. وہ یہ تو FIR پہ یہ دفعہ تو سٹینڈ نہیں کرے گی جہاں تک وکیل کا کام ہے یہ آگے. لیکن بہرحال ایک انہوں نے لگائی تھی 367 ہے، وہ بھی کائنڈ آف اغوا ہے، ہراسگی، تشدد. ہاں جی کوشچن میں آ جائے گی. یہ برکت پورہ علاقہ ہے ایک قلعہ دیدار سنگھ کا، وہاں کی رہنے والی ہیں، دونوں ینگ ہیں، دونوں کا ریلیشن تھا. ویڈیوز کٹھی بناتی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتی میری ویڈیوز بے ہوشی میں بناتی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، رضامندی سے بنواتی رہی ہیں. یہ لوگوں میں ایک کریز ہے پورن ویڈیوز دیکھنے کا اور اس کو ریکریٹ کرنے کا. آپ نے میری والا کیس دیکھا، بالکل ایسے ہی ہے. وہ پورن ویڈیو سے انسپائر ہوا ہوا سارا کا سارا ایفرٹ تھا. اس کے بعد جتنی ویڈیوز آپ آتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو پورن بنانے، پورن ایک انڈسٹری ہے جی، بہت بڑی انڈسٹری ہے دنیا کی. وہ ملینز آف ڈالرز لگا کر تو ایسی پروڈکشنیں جو ہے وہ لاتے ہیں جی. ان سے انسپائر ہو کے جو کہ اچھا وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، اس کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسا اورا کریٹ ہو جاتا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ ریئل لائف میں بھی ویسی. پاکستانی تو اس کام میں ویسے ہی ہیں سر، گوگل میں انڈیکسنگ میں یہ لوگ یہی کام دیکھنے کے لیے رہ گئے سر. تو یہ بھی تو ایک ڈارک سائڈ ہے کہ پاکستانی قوم کی بہت عرصے لوگ نے ہے. سر بات یہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ تو ہیں، پاکستان میں لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کو ذہن پہ سوار کر کے اسی کو ریکریٹ، یہ بھی ریکریشن ہے. جو گجرانوالہ واقعہ ہوا ہے نا، یہ جو ہم جنس پرستی کی جو ٹرینڈنگ ہے یہ صرف یہ تو باہر آ گیا ہے جی. کئی کیسز ایسے جو باہر نہیں آتے. آپ میں نام نہیں لیتا کالجز کا، لیکن بڑے بڑے کالجز میں، گرلز کالجز میں یہ بڑی عام بات ہے جی. ایسے ہی ہے. ہاسٹلز کے بارے میں ہمیشہ سے یہ ایک سوال اٹھتا رہا ہے کہ ہاسٹلز میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا پرچہ نہیں ہوتا. ہاں تو یہ پرچہ اس لیے سر اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ پولیس ویسے ہی مکمکا کر لیتی ہے، آ رہی ہے تاڑے کار فون کرنے لگے کتنے پیسے نے. سر نہیں، ہاسٹل کے جو وارڈنز ہوتے ہیں یہ پولیس کی ملی بھگت ہوتی ہے باس. یہ پولیس کو انوالو کرتے ہیں اور تیری ویڈیو لیک ہو گئی ہے، تھانے دار کو لے گی، وہ کہہ رہا ہے میں تیرے گھر والوں بلا رہے ہیں، کتنے پیسے گنے، وہ میرے کو دیں گے اٹھی گئی بیچنی میں، اوکے ₹1,00,000 ₹50,000 مکمکا موقع پہ. تو وہ خواتین جو ہیں، وہ گرلز جو ہیں خاص طور پہ وہ بلیک میل ہوتی ہیں سر، مافیا کہتا ہوں. گرلز ہاسٹل جس طرح مدرسے میل ہاسٹلز میں یہ واقعات ہوتے ہیں نا، اسی طرح وہاں بھی ہے گرلز ہاسٹلز میں. لیکن وہ چونکہ میں نے آپ کو کہا باہر نہیں آتے، تو گرلز ہاسٹلز، کالجز، ایسے انسٹیٹیوشنز جہاں جو لڑکیاں زیادہ ہیں وہاں پر یہ ڈیفینیٹ سی نیچرل سی بات ہے، وہاں ایسی چیزیں ہوں گی. لیکن یہ بات اس لیے باہر آئی ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ خود پولیس والی ہے. بھرتی ہونے سے پہلے کی اس کی دوستی، یہ ذہن میں رکھیے گا، بھرتی وہ بعد میں ہوئی ہے. تو یہ اس کو اب اس کے پیچھے انویسٹیگیشن ہو تو پتہ چلے گا، کوئی پیسے کا پھٹا بھی نکل سکتا ہے. بالکل نکل سکتا ہے. اچھا اس میں الزام بھی ہو سکتا ہے جعفری صاحب، ون سائیڈڈ الزام بھی ہو سکتا ہے سر. ابھی تو انویسٹیگیٹ ہوگا نا، اس میں پیسے کا پھٹا بھی نکل سکتا ہے، اس میں یہ بھی پھٹا نکل سکتا ہے کہ جس پہ اس نے پرچہ کرایا ہے اس نے اس کو چھوڑ کے کسی اور کو انگیج کر لیا ہو. میں بھی ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ممکن ہے. تو اس کے ریونج میں پھر اس نے، لیکن مجھے جو پتا چلا ہے کہ یہ ساری بات جو ہے، یہ جو ہنا مظہر جو مدعیہ ہے پولیس کانسٹیبل اس مقدمے کی، اس کے گھر میں یہ بات پتا چل گئی تھی. اس کے گھر میں جب یہ بات پتا چلی تو بڑا طوفان مچا اور بڑا، جن پنجابی کہتے ہیں کل کلیان پہ گئی، وہ بڑا ہوا. بات افسران تک بھی چلی گئی، متعلقہ جہاں وہ تعینات تھی وہاں سے افسران تک بھی چلی گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا پرچہ دے دو. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا پرچہ ہوا ہے. لیکن ابھی وہ جو آپ کی ہے نا ٹک ٹاکر پریزاد، وہ اڑ گئی ہے. ایسی پریاں جلدی نہیں پکڑی جاتی. ایسی پریاں دے پیچھے تاڈے میرے ورگے کئی سفارشی ہوندے نے سر. جعفری صاحب یہ ایک واقعی معاشرے کا جو ہے تاریخ پہلو ہے اور اس پہ جو ہے ایک نہ ختم ہونے والا ایک ڈبیٹ بھی جاری و ساری ہے انفیکٹ. لیکن ہمیں اپنے معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے کم از کم غیر اخلاقی اقدار کو پس پش ڈالنا ہوگا.
ہمیں ان غیر فطری چیزوں کو سے جان چھڑوانے کے لیے اپنے ارد گرد اپنے بچوں اپنے اہل خانہ پہ کم از کم تھوڑی سی ذرا نظر رکھنی ہوگی، اور خاص طور پہ اپنے سوسائٹی میں اس طرح کے کیسز اگر ہوں تو فوری طور پر رپورٹ کرنا بھی سیکھنا ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ تاکہ کسی کا بھلا ہو، تاکہ کسی کا فائدہ ہو۔ آن دا ادر ہینڈ قانون میں سکم جب ہوگا، الزام تراشی بھی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس خاتون نے سرے سے ہی ایک الزام لگایا ہو اور اپنے مفادات کے لیے یہ پرچہ دینے کی کوشش کی ہو، کچھ بھی ممکن ہے، لیکن بہرحال یہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔